زبر مکی اور اس کی آیت 75 ہے۔ امام نسائی نے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ کا افطار کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور اب افطار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ کے روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے زبردست حکمت والے اللہ کی طرف سے، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف کتاب ٹھیک تھی، بس آپ اللہ کی عبادت کیجیے، اسی کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے، سنو اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو چھوڑ کر حمایتی بنا لیے ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر تاکہ اس لیے کہ ہم قرب حاصل کرے اللہ کے نزدیک تھوڑا سا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان باتوں میں وہ ہمیں قریب کرے اللہ سے، تاکہ وہ ہمیں قریب کرے اللہ سے تھوڑا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں اس کو جو جھوٹا ہو ناشکرا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اولاد بنائے تو منتخب کرتا اپنی مخلوق میں سے جسے وہ چاہتا، اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ اللہ واحد زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بس وہ حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اور یہاں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز یعنی طاقتور بلند، حکیم یعنی حکمت والا ہے اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی شریعت میں، اپنی قدرت میں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، پس آپ اللہ کی عبادت کی جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مخلوق کو بلائیے اس کی طرف اور ان کو بتلائے کہ عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی جو تنہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، یعنی قبول نہیں کیا جائے گا عمل میں سے مگر وہی جس کو خالص کیا ہوا عمل کرنے والے نے اللہ کے لیے جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ امام قتادہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، یعنی گواہی دینا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین میں سے بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ بلا شبہ ان کو آمادہ کیا ان کے بتوں کی عبادت کرنے پر یہ کہ وہ ایسے بتوں کی طرف گئے جس کو انہوں نے بنا لیا ہے مقرب فرشتوں کی صورتوں پر ان کے گمان میں، سو انہوں نے ان صورتوں کی عبادت کی، ان کو فرشتوں کی عبادت کے قائم مقام بناتے ہوئے تاکہ وہ ان کے لیے سفارش کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ بہرحال آخرت کا دن تو وہ اس کے منکر ہے اور انکار کرنے والے ہیں۔ امام قتادہ امام سدی نے فرمایا الا لیقربونا الی اللہ زلفى، یعنی تاکہ وہ سفارش کرے ہمارے لیے اور ہم کو قریب کر دے اللہ کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے، اسی لیے وہ اپنے تلبیہ میں کہتے تھے جب وہ حج کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک جو تیرا ہے، تو اس کا مالک ہے اور اس چیز کا بھی جس کا وہ مالک ہے، اور یہی شبہ تھا جس پر مشرکین نے بھروسہ کیا تھا قدیم اور جدید زمانے میں، اور ان کے پاس اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلم علیہ مجمعین آئے ان کا رد کرنے کے لیے، ان کو منع کرنے کے لیے، اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو مشرکین نے گھڑ لیا تھا اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی اجازت نہیں دی تھی اور نہ اس پر راضی ہوا، بلکہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا اور اس سے منع کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور بتلایا کہ وہ فرشتے جو آسمانوں میں ہے وہ تمام کے تمام بندے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ سفارش نہیں کریں گے اللہ کے یہاں مگر اس کی اجازت سے، اس کے لیے جس سے وہ راضی ہو، اور وہ اللہ کے یہاں امیروں کی طرح نہیں ہے اپنے بادشاہوں کے پاس کہ وہ سفارش کرتے ہیں ان کے یہاں ان کی اجازت کے بغیر۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ بارک تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان اللہ یحکم بینہم،
یعنی قیامت کے دن فیما ہم فی یختلفون یعنی عن قریب فیصلہ فرمائیں گے مخلوق کے درمیان ان کے دوبارہ لوٹنے کے دن، اور ہر عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا اس کے عمل کا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار یعنی رہنمائی نہیں کرتا ہے ہدایت کی طرف اس شخص کی جس نے جھوٹ اور اللہ پر افتراء کا قصد کیا اور اس کا دل منکر اور اس کی آیتوں کا، اس کی حجتوں کا اور اس کی دلیلوں کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان وضاحت دی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے جیسا کہ جاہل مشرکین سمجھتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، اور یہود و نصارہ سے عناد رکھنے والے عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء کہ معاملہ اگر اس کے برخلاف ہوتا البتہ معاملہ اس کے برخلاف ہوتا جس کا وہ گمان کرتے تھے، اور یہ شرط اس کا واقع ہونا لازم نہیں ہے اور نہ اس کا جواز، بلکہ یہ محال چیز ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کا ارادہ کیا ہے ان چیزوں میں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا اور اس کا گمان کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اردنا ان نتخذ له لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، پس یہ باب شرط سے ہے اور شرط کا معلق کرنا جائز ہے محال چیز پر متکلم کے مقصد کے لیے۔ باری تعالیٰ کا فرمان سبحانہ هو اللہ الواحد القہار یعنی وہ بلند و بالا ہے، منزہ مبرہ ہے، پاک ہے ان باتوں سے، اس بات سے کہ اس کے لیے اولاد ہو، اس لیے کہ وہ واحد ہے، ایک ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو تمام چیزوں پر غالب ہے، وہ تمام چیزیں اس کے سامنے عاجز ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، بابرکت ہے، بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ ظالم اور منکرین کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ زمر کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا، نوافل کی بات ہے کہ روزے ختم ہی نہیں کریں گے، اور پھر جب روزے نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اب نہیں رکھیں گے، اور ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتاب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور اس میں دو صفات کو ذکر کیا ہے، عزیز اور حکیم کو۔ نزول کتاب یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہو سکتا ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز پہنچانا چاہے تو کتنی بیچ میں مشقتیں رکاوٹیں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا قرآن نازل کرنا تھا تو اس قرآن کے نزول کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ بنے، نزل بہ الروح الامین، لیکن کسی بھی طریقے سے کوئی رکاوٹیں نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ تو عزیز اور حکیم کی صفات تین الگ الگ مضامین کے ساتھ ہے، تسبیحات کے ساتھ اور اسی طریقے سے نزول کتاب کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اور بھی دوسرے انعامات اور طاقت اور قدرت کے مواقع پر بھی ذکر کیا۔ سورت کا سورہ زمر میں آگے لفظ آ رہا ہے وسیق الذین کفروا، تو سورہ زمر میں پورا مضمون اللہ تبارک تعالیٰ نے بنیادی جو ذکر کیا ہے وہ توحید کا مضمون ذکر کیا ہے۔ اگلی صورت رسالت کے ساتھ تھی تو یہ صورت توحید کے ساتھ ہے، اس میں توحید کی کھلی مثالیں اور نشانیاں بھی ذکر فرمائی، توحید کے دلائل عقلیہ نقلیہ دونوں کو نقل فرمایا، توحید کے ثمرات اور اس پر جو جزا اور اللہ پاک کی طرف سے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے اس کو بھی ذکر کیا، اور اسی کے ضمن میں جب اس کی بضدہ تتبین الاشیاء تو شرک کا بھی ذکر کیا، اور شرک کی مذمت بتلائی، شرک کی صنعت اور اس کی کمی اور اس کا بوگلاپن، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، آپ کے پاس ہم نے جو کتاب نازل فرمائی بالحق، ٹھیک صحیح مضامین کے ساتھ، ظاہری باطنی ہر اعتبار سے وہ حق ہی حق ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کیجیے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جس نے ہمارے سامنے اللہ کی توحید کو کھول کر بتلا دیا، اس کے باوجود بندہ منافقت کرے اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرے، کفر کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں، اور اسی طرح کتاب التوحید میں شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کو بہت زیادہ کھول کر بتلایا ہے۔ حضرت مولانا نے اردو میں اس کی مختلف قسمیں کی ہے توحید کی، اور اسی طرح شرک کی بھی مختلف قسمیں کی، اور اس طریقے سے سمجھایا کہ توحید کو کس طریقے سے اپنانا ہوتا ہے، کہاں کہاں شرک آ جاتا ہے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد آپ کو پیشی ہوئی اللہ کے سامنے، تو پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عبادت میں تو شاید کچھ کمی ہوئی ہو، لیکن اعتقادات کے اندر، توحید کے اندر میں پکا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ رات یاد نہیں ہے دودھ والی جس میں پیٹ درد کیا تو دودھ کی طرف نسبت کی، اللہ کی طرف نہیں کی۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. چونکہ شرک کی مختلف شکلیں رائج تھی زمانے جاہلیت میں، جیسے ہمارے علاقے میں بھی غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہوئے بہت ساری شرک کی چیزیں مسلمانوں میں آ جاتی ہے، تو ان تمام شائبات شرک سے بچنا ہے. اس کے لیے اخلاص فرمایا، مخلص اللہ الدین. دین میں اللہ ہی کی طرف اور کسی کی طرف نہیں کہ ادھر کا بھی ادھر کا بھی. جیسے مشرکین کا طریقہ تھا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. آج بھی ہمارے بریلوی حضرات بولتے ہیں کہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو خواجہ صاحب سیڑھی ہے ہماری. تو یہ اس طریقے کی اللہ پاک نے اسی موقع سے فرما دیا. شرک بالکل شرک کے شائبے سے صاف دین اللہ نے دیا ہے. الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، یعنی ایسی توحید اور کسی جگہ پر مذکور نہیں ہے. اور اللہ پاک خالص توحید کے ہی مستحق ہے، ان کے ساتھ شرک کی آمیزش کے ساتھ عبادت نہ کی جائے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور جن کو انہوں نے اپنا کارساز سمجھا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ زلفا، زلف قربن کے معنی میں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون. چنانچہ نیچے ذکر بھی کیا جاہلیت کے اندر یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی بھی صورتیں بناتے تھے اور اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ہم عبادت کریں گے یا ان کو ہم اپنے لیے قرب کا ذریعہ بنائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اسی کو خدا بنا دیا. یہی حال اس وقت ہندوؤں میں بھی ہے. ایک اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن شرک کی آمیزش ایسی ہوتی ہے کہ یہ ماتائیں اور یہ جن جن کو بھی انہوں نے بیچ میں وایا بنایا ہے، ان تمام کے متعلق عقیدہ کرتے ہوئے سیدھے ان سے ہی مانگتے ہیں. جیسے ہمارے بریلوی سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہے اسے جو مانگتے ہیں. ہماری ایک مرتبہ عید کے دن دعا ہوئی تو پوری کی پوری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی. تو اس کے بعد مسجد میں بریلویوں میں ہی شور ہوا کہ یہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کی جاتی. لیکن وہ لوگ اپنے مولویوں کی باتوں کو چھپاتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ہی بازو میں رہتے تھے ایک صاحب، اور یہ پورا قصہ مسجد میں ہوا. دوپہر کو میں نے ان کو پوچھا کہ کچھ ہوا مسجد میں، تو انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہاں دیوبندیوں میں مولویوں کی ذرا سی غلطی ہو تو اس کو بہت اچھال کر پیش کرتے ہیں. چونکہ یہاں علم کو ہم نے عام کر دیا ہے اور وہاں علم کی جہالت ہی رکھی ہے، مونوپولی ہی رکھی ہے ان کے عالموں نے، ان کے حافظوں نے. تو ما نعبدهم الا ليقربونا للہ الدین الخالص سے مراد شہادت اللہ الہ الا اللہ، خالص توحید. الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ان کو ہم نے سفارشی بنایا. اور اسی سلسلے میں جاہلیت کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اس وقت بھی اللہ شریکن کا استثناء کر کے شرک کی آمیزش ہو جاتی تھی. یہ مشرکین کو ہر زمانے میں رہا، قدیم الدہر و حدیثہ، پرانے زمانے میں بھی اور عصر حاضر ابن کثیر کا بھی حدیث اور ہمارا بھی حدیث. آج کے زمانے میں بھی اسی طرح بریلویوں کی طرف سے یہ شرک کی آمیزشیں پائی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے جاءتہم الرسل، اللہ کے نبی تشریف لائے ان کے پاس، سب نے اس کا انکار کیا، سب نے اس سے لوگوں کو روکا اور ایک اللہ ہی کی دعوت دی. بار بار قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا. کوئی نبی اس طرح اس پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو بلائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وہاں بھی یہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سب توحید کی اور شرک کی دونوں کی آیتیں ذکر کر رہے ہیں. ان اللہ یقوم بینہم، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے. اللہ پاک کے یہاں سفارشی نہیں ہوں گے. دنیا میں جس طریقے سے کسی کو پوچھے بغیر بھی لوگ سفارش کر دیتے ہیں، یہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ سیفصل بین الخلائق، اللہ کا قیامت کے دن ساری مخلوق کے درمیان فیصلے کریں گے. لیکن چونکہ جنت ہے حزن اور تکلیف سے پاک ہونے کی جگہ اور وہاں ہر وقت راحتیں ہی ملتی ہے، اس لیے مسئلہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا کہ ائمہ کے درمیان جو اختلافات ہے آیا قیامت کے دن اس کو بھی ظاہر کیا جائے گا. ایک اور مسئلہ ہے الحق واحد یا الحق دائر. ہمارے یہاں الحق واحد ہی ہے، حق دائر نہیں ہوتا ہے، ادھر سے ادھر نہ ادھر سے ادھر نہیں جاتا، ایک ہی چیز ہے. تو جب یہ ایک ہی جگہ پر ہے تو حق ایک ہی ہوتا ہے. یہ ایمان اور کفر کے متعلق جو ہے فیما ھم فیہ یختلفون اس کی بات ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر ائمہ کے درمیان آپس کے جو مسائل ہے اور اختلافات، اس کو بھی حضرت شاہ صاحب نے چھیڑا کہ آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قیامت کے دن اللہ پاک کہیں گے کہ عدم رفع میں آپ حق پر نہیں تھے مثال کے طور پر، اور فلانے کے اوپر امام شافعی حق پر تھے. امام شافعی کو یہ کہا جائے کہ آپ حق پر نہیں تھے تو وہ حق اور غلطی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں درستگی اور خطا کا مسئلہ ہے. امام شافعی درستگی پر ہے، ایسا احتمال ہمیں سمجھنا ہے، اور ہم درستگی کے اوپر ہم ہیں خطا کے احتمال کے ساتھ. اور خطا کا احتمال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات بھی درستگی پر ہو سکتے ہیں. تو
تو وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کے اندر خوف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اب وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام شافعی کو پریشان کیا جائے، کہا جائے کہ اس میں آپ نہیں تھے، تو ان کے متبعین آئے اور یہ کہے کہ تم نے ہمیں اسی طرح کروایا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، جھوٹ بولنے والا، ناشکری کرنے والے، کفر کے ساتھ یہ ساری آمیزشات ہو جاتی ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء، مخلوق کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے اپنے مستقبل کے لیے، بڑھاپے کے اندر اپنے لیے پریشانی اور تکلیف دور کرنے کے لیے، راحتیں پہنچانے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو ولد بناتے تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے تو ہو نہیں سکتا، اور اولاد ہوتی مخلوق میں سے تو وہ مخلوق اللہ کے درجے تک نہیں پہنچتی، اس لیے پھر کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کیا جائے۔ یہاں یہ ایک آیت ہے، اور اسی طریقے سے دوسری ایک آیت بھی ہے، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اولاد تجویز کرے تو میں سب سے پہلے اللہ کے لیے اولاد ماننے والا ہوتا، یا انا اول العابدین ای اول الکافرین، میں سب سے پہلے انکار کر، دونوں لغات ہے اس کی۔ وہ آیت آئے گی، وہاں پر بھی یہ بحث ہے۔ تو لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء۔ آگے ایک بحث ہے فلاسفہ کی۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے متعلق ہم تعلیق اس کو معلق کرتے ہیں، شرط کے درجے میں رکھتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کا وقوع ہونا ممکن ہو، تبھی تو آدمی یہ چیز کھاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ وہذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محال نہیں ہوتا ہے، آدمی سوچ کے اندر جو چیز لاتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو وہ کر سکتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کی چیزوں کی بھی قسمیں کھاتے ہیں، یا ایسا بھی بولتے ہیں، یا ایسا بھی تصور ہوتا ہے کہ جو دنیا میں جس کا وقوع ممکن ہی نہ ہو۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اس قسم کی قسمیں کھانے سے منع کیا، انشاءاللہ بولنے سے منع کیا کہ مشیت الہیہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے اپنی قسم کو مشیت پر معلق نہ کیا جائے، اللہ کی مشیت پر۔ خیر، تو یہ فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، یعنی بالفرض اللہ نے اپنے لیے اولاد تجویز کرنے کے متعلق ارادہ کیا ہوتا، یہ جو جملہ ہے یہ اگرچہ تعلیق والا جملہ ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ پاک اس طرح کی شرط لگا رہے ہیں تو امکان تو کم سے کم ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب دیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ فلاسفہ کے یہاں ہے، اور یہ عقلی چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ اس طرح کا تصور کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ پاک نے جب یہ فرمایا تو یقیناً اس کا امکان ہے، ایک وجودیہ فرقہ ہی ہے جس کے یہاں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک لا وجودیہ فرقہ ہے جو ہر چیز کے وجود کے منکر ہے۔ تو وہذا شرط لا یلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال، یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان فلاسفہ کا رد کر کے بتلا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کم سے کم امکان کے درجے میں تو جواز کے درجے میں بھی نہیں ہے وہ، اور محال کے درجے میں ہے۔ وَإِنَّمَا قَصَدَ تَجْهِيلَهُمْ، یہ قرآن کریم میں اس طرح کی عبارتیں جب اللہ پاک کی طرف سے آئی تو ان کی جہالت کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، یہاں پر بھی یہ فرمایا، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کو لہو جس کے اندر نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ اس کا تصور نہیں، لیکن پھر بھی آیت میں اس طرح کا جملہ فرمایا کہ اگر ہم اس دنیا کو لغو اور عبث کے طور پر رکھنا چاہتے تو ضرور کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بھی من باب الشرط، متکلم اپنے قصد سے محال چیز کے اوپر شرط کو معلق کر سکتا ہے، اس لیے معتزلہ اور اس قسم کی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے اس طرح کی کچھ چیزیں، خیر معتزلہ تو اس میں کم ہے، فلاسفہ اس قسم کی چیزوں کو مانتے ہیں۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، وہ رات کو لپیٹتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تمام کے تمام چلتے ہی ایک مدت تک، ایک مدت کے لیے۔ سنو، وہ زبردست بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اس نے تمہارے لیے
चौपायों में से 8 जोड़े बनाए और तुमको पैदा किया तुम्हारी माओं के पेटों में एक शक्ल के बाद दूसरी शक्ल 3 तारीखियों में, यही तुम्हारा रब, यही अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, उसी के लिए सल्तनत है, नहीं है कोई माबूद मगर वही, फिर तुम कहाँ फेरे चले जा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला बतलाते हैं कि वो पैदा करने वाला है उन चीजों को जो आसमानों और जमीन में है और उसके दरमियान की चीजों को, बैतौर के वो सल्तनत का मालिक है, उसमें तसर्रुफ करने वाला है, उसकी रात और उसके दिन को पलटता है। युकव्विरुल लैल अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल, यानी उन दोनों को मुसख्खर किया कि वो दोनों एक दूसरे के पीछे जारी चलते हैं और वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। उन दोनों में से हर एक दूसरे की तलाश में रहता है तेजी से, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया युग़शिल लैल नहार यतलुबुहु हसीसा, और बारी ताला का फरमान वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा, यानी मालूम मुद्दत तक अल्लाह ताला के नजदीक, फिर ये मुद्दत खत्म हो जाएगी क़यामत के दिन। अल्लाह हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, यानी अपनी इज्जत, अपनी अज़मत, अपनी किबरियाई के बावजूद वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है उसको जो उसकी नाफरमानी करे फिर तौबा करे उसकी तरफ रुजू करे। और बारी तबारक व तआला का फरमान खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, यानी तुमको पैदा किया तुम्हारी जिन्स और तुम्हारे सिन्फ और तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे रंगों के इख्तिलाफ के बावजूद एक ही जान से, और वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तुम जअल मिन्हा ज़ौजहा, और उससे मुराद हव्वा अलैहिस्सलाम है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और बारी ताला का फरमान व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि थमानियत अज़वाज, यानी तुम्हारे लिए चौपायों की पुष्टों से पैदा किए 8 जोड़े, और वो मज़कूर सूरह अनआम में, यानी 2 भेड़ में से, 2 बकरी में से, 2 ऊँटों में से और 2 गाय में से। बारी तबारक व तआला का फरमान यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, यानी तुम्हारा अंदाजा लगाता है तुम्हारी माओं के पेटों में, ख़ल्क़म मिन बअद ख़ल्क़, यानी तुम में से हर एक पहले नुत्फ़ा होते हो, फिर खूने बस्ता होते हो, फिर लोथरा होते हो, फिर वो पहले तख्लीक करता है, फिर तुम गोश्त, हड्डी, पट्टे और रग हो जाते हो, और फिर वो उसमें रूह फूंकता है, बस ये दूसरी तख्लीक हो गई। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, और बारी तबारक व तआला का फरमान फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, उससे मुराद रहम की तारीफी, जिल्दी की तारीफी और पेट की तारीफी। इसी तरह इब्न अब्बास इमाम मुजाहिद ने फरमाया, और बारी तबारक व तआला का फरमान ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यानी ये वो ज़ात है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारी आबा व अजदाद को पैदा किया, और यही रब है, उसी के लिए सल्तनत है और तसल्लुत है इन तमाम चीज़ों में। ला इलाहा इल्लाहु, यानी इबादत मुनासिब नहीं है मगर उसी के लिए जो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। व अन्ना तुसरफून, कैसे तुम उसके साथ इबादत करते हो उसके अलावा की, और तुम्हारी अक्लें कहाँ चली जा रही है। खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन को अल्लाह पाक ने ठीक ठीक पैदा किया। उमूमन किताबुल्लाह में समावात जमा के साथ आती है और अर्द वाहिद के साथ। समावात तो है ही आसमान ऊपर, ज़मीन भी अल्लाह पाक ने फरमाया वमिनल अर्दि मिस्लहुन्ना अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, तो वहाँ पर 7 ज़मीनों का भी जिक्र है, लेकिन उमूमी तौर पर इंसान ज़मीन पर रहता है, वो एक ही हिस्सा है, दूसरे हिस्सों का हमें पता नहीं है, इसलिए उमूमी तौर पर उसको वाहिद से जिक्र किया जाता है। युकव्विरुल लैला अलन नहार, रात को दिन पर लपेटता है, वह युकव्विरुन नहार अलल लैल, और दिन को लपेटता है रात पर। कव्वर युकव्विरु तकवीर, इज़ा शम्सु कुव्विरत वहाँ भी आता है, और फिक़ह की किताबों में भी तकवीर ये साफे को लपेटना और इसी तरीके से पगड़ी को लपेटने के लिए भी कहा जाता है। वसख़र शम्स वल क़मर, सूरज और चांद को भी इंसानों के ताबे किया अल्लाह पाक ने। कुल्लुन यजरी ली अजलिन मुसम्मा, हर एक अपने अपनी मुद्दत के ऊपर, अपने वक्त मुक़र्ररा पर, अपनी महवर के ऊपर घूमते हैं। अल्लाह हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, उसी को दूसरी आयत करीमा में अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, जबरदस्त है बख्शिश करने वाले हैं। नीचे इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रात और दिन दोनों को अल्लाह तबारक तआला ने मुसख्खर फरमाया, दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हैं। हवाई जहाज के सफर में ऐसा भी कभी कभार होता है कि बीच के हिस्से में रात या दिन होता है, और कोने के यानी दुनिया का नक्शा सामने बतलाया जाता है, तो एक तरफ अंधेरा होता है, इधर भी अंधेरा, और बीच में उजाला होता है। उधर अमेरिका का किनारा और इधर जापान और फिजी वगैरह का किनारा, ये दोनों में रात होती है, और बीच वाले पूरे हिस्से में दिन, या कभी उसमें दिन और कभी इसमें रात। ये तो रूस के एक साइंटिस्ट गए ऊपर और वहां से इन्होंने दुनिया का फोटो लिया, तो उन्होंने कहा वहां अंधेरा उजाले के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए कि कुछ हिस्सों में दिन है, कुछ हिस्सों में रात है। हवाई जहाज में भी ये बतला दिया जाता है कि ये जगह पर अभी दिन था, अब बदल गई थोड़ी सी चीज,
تو کچھ کمی ہو گئی روشنی میں، تو اندھیرا اور اجالا دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ اس نے اوپر جا کر دنیا کا جو نقشہ لیا زمین کا، اس کے اوپر اس کو یہ نظر آیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ان چیزوں کو ذکر فرمایا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے آسمان کے اندر ہزاروں قسم کے ستارے سیار سے لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، یہ بھی صاف بتلا دیا. خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی جان سے، پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تخلیق آفاق اور انفس کی دلیلیں ذکر کی، یہ سب بھی توحید ہی کے اوپر دلالت کرنے کے لیے ذکر فرمایا ہے. یہی خدا کی خدا ہونے کی دلیل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ذکر کرتے ہیں اور بڑی چیزوں کو بھی ذکر کرتے ہیں. اور عمومی طور پر قرآن کریم میں آسمان و زمین کی بڑی مخلوقات سے ہی اللہ پاک شروع فرماتے ہیں، دریاؤں سے، سمندر سے، اور اسی طریقے سے پہاڑوں کی گفتگو ہوتی ہے. خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی اور اس طرح اولاد انسان آدم کا سلسلہ بڑھتا رہا. ان کے کھانے پینے کے انتظام میں یہاں پر کتاب اللہ نے ثمانیة ازواج فرمایا. اور وہی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ذکر فرمایا ہے. سورہ انعام کے اندر 8ویں پارے میں پاؤ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان جانوروں کا کھانا جائز ہے، اور بھی دوسروں کا ہے لیکن عمومی طور پر انسان کو ان سے سابقہ پڑتا ہے، اس لیے ان کا اللہ پاک نے خصوصی ذکر فرمایا. آگے انسان کی اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ تبارک تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا فرماتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، ایک حیت کے بعد دوسری حیت، تین اندھیروں میں. اسی 3 اندھیریوں کا ذکر فرمایا گیا. مفسرین نے لکھا بچہ جلی میں پیک ہوتا ہے، ماں کا پیٹ اور رحمدانی، اور اسی طریقے سے یہ بھی 3 کے اندر اللہ پاک نے اس کو رکھا ہے. سعودی عربیہ والوں نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہے جدہ میں، ان لوگوں نے ڈاکٹر کیٹ مور کر کے دنیا کا سب سے بڑا جنین کے سلسلے کا ڈاکٹر ہے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر موریس بوکائی بھی اس کے اسپیشلسٹ ہے. ان میں ڈاکٹر کیٹ مور کو اور دوسرے چند ڈاکٹروں کو بلایا، اور بلا کر، اور اسی طریقے سے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے سرجن ہے سب سے پہلے جنہوں نے تحقیق کی، ان کو بھی بلایا گیا، اور ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیتیں پیش کی گئی جن آیتوں میں اللہ پاک نے انسانی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا کہ آپ اس پر ریسرچ کرو، اور قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق بچہ ہوتا ہے. یعنی ان کو تو یقین تو تھا لیکن مزید سائنسی اعتبار سے ثبوت کے لیے ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی ان آیتوں کا انگلش ترجمہ دیکھا، تشریح دیکھی، اس کے بعد یہ کہا کہ بعینہ ایسی ہی تخلیق بچے کی ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہے. ایسے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ جیسے ایک اور صاحب ایمان لے آئے، پوچھا گیا کہ کیوں، تو کہا قرآن کریم نے جن چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، یہ ایک تاریکی کے بعد دوسری تاریکی، اور بچہ ماں کی پیٹ کے اندر کتنے مرحلے میں کس کیفیت میں ہوتا ہے، یہ دوربین گزشتہ 100-150 سال سے ایجاد ہوا ہے اور اس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز ایجاد میں نہیں آئی تھی، اور اس کے باوجود بعینہ جو ہو رہا ہے وہی بتلایا گیا. یہ دلیل ہے کہ اس ذات کی طرف سے ہے جس کی کنٹرول ساری مخلوق کے اوپر ہے، اور اس طرح اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی. خیر، تو 3 اندھیریاں، ان لوگوں نے ان 3 اندھیریوں کے متعلق بھی تحقیق کروائی. ڈاکٹر کیٹ مور جو دنیا کے سب سے زیادہ ماہر ہے، انہوں نے ان کے بھی جوابات دیے اور یہ کہا کہ یقیناً قرآن نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ پر برحق ہے. دنیا کی کوئی مشینری، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجالے میں ہی ہوتی ہے ساری مشینریاں، لائٹ چلی جائے تو کام نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اندھیریوں میں بچے کی تخلیق کی، لیکن نعوذ باللہ ذرہ برابر ادھر سے ادھر کوئی چیز نہیں ہوئی. اسی طریقے سے تخلیق کے اندر انہوں نے جو ذکر کیا ظلمت الرحم، اور اس کے بعد اور بھی دوسری چیزوں کو ذکر کیا، لحمن، عظامن، عصبن و عروقن، رگیں، پتھے، علقہ وغیرہ. اسی میں ڈاکٹر موریس بوکائی صاحب نے علقہ پر ایک گفتگو کی ہے. علقہ کی تفسیر حدیث شریف سے مروی نہیں ہے. علقہ کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ علماء مفسرین نے اپنے اپنے زمانوں میں لکھا، اس زمانے کے جو تصورات. اس لیے تفسیر کا تعلق وہ آیتیں جن کا تعلق توحید، رسالت سے اور دین اور شریعت سے ہے، ان کی تفسیر میں تو کوئی ائمہ سابقین نے جو کہا ہو اس کو مانا جائے گا. لیکن کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں، کائنات کی مخلوقات کے سلسلے میں قرآن کریم میں کوئی لفظ مذکور ہے اور متقدمین علماء نے اپنے زمانے میں اس کے لغات کا سہارا لے کر یا باہمی گفتگو کرتے ہوئے ایک معنی لیا اور اس معنی کو وہ حضرات مراد لے رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
ڈاکٹر موریس بوکائی کا یہ کہنا ہے کہ بچے کے تخلیقی مرحلے میں خون بستہ کی شکل نہیں بنتی ہے کبھی بھی. یہ ہم لوگ برسوں سے ترجمہ کر رہے علاقہ کا خون بستہ انہوں نے لغات کے حوالے سے بھی بتلایا اور اس کے ساتھ ساتھ، لیکن چونکہ اکثر حضرات کہہ رہے ہیں تو کچھ چیزیں وہ بھی ہوتی ہے کہ قرآن نے تو ایک لفظ ذکر کر دیا، مفسرین اس وقت ان کے زمانے میں یہ سائنسی آلات کی اتنے ترقی نہیں کیے ہوئے تھے، اس لیے ان حضرات نے عرف میں جو چیزیں چلتی تھی لوگوں کے درمیان اسی کو سمجھا. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے علاقہ کا ترجمہ کیا ہے چپکنے کا، کہ یہ چپک جاتا ہے، مادہ منویہ ایک مخصوص شکل میں جانے کے بعد عورت کی رحمدانی سے نکلتا نہیں ہے، پانی جیسی چیز ہے ادھر ادھر جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کیفیت میں کر دیتے ہیں جس کیفیت کو علاقہ سے چپکنے کی کیفیت کو ذکر کیا جاتا ہے. ترکی کے ایک سائنٹسٹ ہے، انہوں نے علاقہ کا ترجمہ جھونک سے کیا، جروئی جو آتی ہے جانوروں پر لگ جاتی ہے اور خون چوس لیتی ہے، تو علاقہ کے مفہوم میں چپکنا بھی ہے یہ بھی ہے. لیکن اور پھر اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ مادہ منویہ کی جو شکل ہوتی ہے وہ جھونک جیسی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں کی شکل میں جو مادہ منویہ کی پیسٹ کروائی جاتی ہے اور اس کے اندر وہ باریک سے باریک نظر آتے ہیں تو ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جوک جیسی، لیکن یہ مفہوم تھوڑا دور کا ہے. خیر، تو ڈاکٹر موریس بوکائی کا یہ کہنا ہے کہ علاقہ کا ترجمہ خون بستہ سے کرنا سائنسی حساب سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس مرحلے میں بچہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا یہ کہنا. لیکن آیت کے لفظ میں مفسرین متقدمین نے وہ لیا، وہ بھی اپنی جگہ پر، اور انہوں نے جو مراد لیا یہ زیادہ لیکن واضح ہے، اس لیے کہ انہوں نے مشاہدے کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھا. کتاب اللہ سے اس کی نفی بھی نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر موریس بوکائی نے کئی لغات کی کتابوں کے حوالے سے علاقہ کا ترجمہ چپکنے کا کیا بھی ہے. اس سے مفسرین قدیم کے سلسلے میں کوئی اشکال نہیں کیا جائے گا کہ ان حضرات نے ایسا ترجمہ کیا اور انہوں نے یہ کیا. وہ زمانہ تجربات کا نہیں تھا، وہ زمانہ نظریاتی تھا، لوگوں کے نظریات جو تھے اندر تو کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوتا ہے. ان نظریات کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ ویسے خون بستہ کی شکل نظر بھی آتی ہے، عورتوں کو اسقاط حمل ہو جاتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، اس سے بھی کچھ حضرات کہتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا وہ اپنی جگہ پر ایک مفہوم، اور علماء مفسرین نے جو کہا وہ اس زمانے میں جو کچھ تجربہ کیا. لیکن فی نفسی ہی تفسیر کے اندر سائنسی چیزیں اس طرح کی جو ہوتی ہے اور سائنس سے محقق طور پر ثابت ہو جائے اس کے بعد ہی اس کو تائید میں پیش کیا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ پاک کی یعنی افراط و تفریط ہوا ہے اس زمانے میں. کچھ حضرات گنجائش ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارے علماء ان معنی کو نہیں لیتے ہیں اور وہی پرانا ایک معنی جو لے لیا اسی کو جبکہ تجربات سے اس کے خلاف ثابت ہو، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کچھ حضرات متجددین ہیں، علی طنطاوی صاحب جیسے جواہر القرآن کے اندر سائنس کی چیزیں اتنی برمار کر دی. حضرت علامہ بن نوری سے کتاب دینے کے بعد ایک مدت کے بعد ملے، کہا کہ میری کتاب کو کیسے پایا، تو کافی ہی کل شیء الا التفسیر، آپ کی کتاب میں تفسیر نہیں ہے باقی سب کچھ ہے سائنس. کچھ لوگوں نے امام راضی کی تفسیر کے متعلق بھی یہ فرمایا، مفاتیح الغیب کے متعلق، تو حضرت علامہ کشمیری نے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ ہرگز نہیں. جو پورا مطالعہ کرے گا تفسیر راضی کا وہ محسوس کرے گا کہ ہر سوال کو امام راضی نے اٹھایا ہے. کہیں کہیں جواب کے اندر ہلکا پن ہے لیکن کہیں کہیں ہے، عام متن تو صحیح جواب دیا ہے. اور وہ زمانہ امام راضی کا جو منطق اور فلسفے کا تھا اس کے حساب سے ان کے اشکالات اور اعتراضات فلاسفہ کی سب کو رد کیا. قرآن اور حدیث کی یہ آیتیں قرآن کریم کی جن کا آفاق اور انفس سے تعلق ہے اس کے سلسلے میں بھی امام راضی نے بہت سی چیزیں لکھی، لیکن چونکہ وہ زمانہ ان کا تھا، وہ تجربات نہیں تھے، اس لیے اس قسم کی چیزیں جن کا تعلق تجربات سے ہے اور سائنس میں محقق طور پر ثابت ہو گیا ہو مشاہداتی طور پر، تو ایسی چیزوں کے متعلق تو کتاب اللہ کی ان آیتوں کی تفسیر اگر متقدمین علماء نے کی ہے اور وہ نہیں پھر بیٹھ رہی ہے، چونکہ قرآن کا لفظ تو عمومی ہوتا ہے جیسے لفظ علاقہ، اب اس کے بہت سارے معنی ہیں، اس لیے افراط و تفریط سے پاک ہو کر نہ صرف علی طنطاوی بن جانا ہے اور نہ صرف ڈاکٹر موریس بوکائی بننا ہے، دونوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں کرنی ہے کہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو بہترین تخلیق کرنے والی، ذرہ برابر کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی ہے. اسٹیم سیل کی وجود میں اور زیادہ سائنس جتنی زیادہ ترقی کرتی ہے اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کے اور زیادہ مظاہرے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس لیے سائنس کا کمال تو مظہر ہونا ہے.
ثابت کرنے والا اور اس میں یہ صفات پیدا کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. یعنی اتنا منظم آفاق و انفس کا نظام ہے کہ سائنس کے حساب سے، عقل کے حساب سے اس کی ترتیب بھی دی جا سکتی ہے. اس لیے یہ کئی دن پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اتنی ہوا چلے گی، بخار یہ ہوگا، ہوا کے اندر اتنا ابخارات ہوں گے، بیج اتنا ہوگا. یہ اس طرح کی جتنی چیزیں کہتے ہیں انسانی عقل اور انسانی فہم کے اعتبار سے، انسانی علوم کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں. جتنی زیادہ آفاق کی چیزیں ان پر کھلتی ہے اس کے مطابق ان کی باتیں صحیح ہوتی ہے. لیکن چونکہ نہیں کھلتی ہے تو بہت ساری چیزیں غلط بھی، رد بھی ہو جاتا ہے اس کا. یا کبھی کسی ایک چیز کے ظاہر کو دیکھا، پوری اس کی ترتیب کو نہیں دیکھا تو ظاہر کو دیکھ کر ایک بات کہی اور نتیجہ وہ نہیں نکلتا ہے. رات دن اس طرح ہوتا ہے. صلاح الدین سلطان صاحب مصر کے بڑے عالم ہے. ایک مرتبہ ایک عورت کا ان پر فون آیا، اپنے بچے کے سلسلے میں، رحم دانی میں بچہ تھا اور ابھی اس کو 4 مہینے پورے ہو رہے تھے. ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ بچہ اپاہج رہے گا پیدا ہونے کے بعد. تو اس طرح کی یہ لوگ تحقیق کرواتے ہیں. پہلے تو 3.5 مہینے 4 مہینے میں پتہ چلتا تھا. اب ذرا اور ترقی کی ہے اور 21 دن کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. یا لڑکا لڑکی کا تو خیر پتہ کم چلے، لیکن کم سے کم یہ کہ اس کے بدن میں کوئی معذوری تو نہیں ہے کہ مستقبل میں یہ اپاہج ہو. اس سلسلے کی معلومات 21 دن میں ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مادے منویہ جب ان مخصوص شکلوں کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد مادے میں تبدیلی تو ہوتی ہے، لیکن ڈی این اے جو اس کا ہے، اس کے جو سیل ہے وہ وہی رہتے ہیں. تبدیلی دوسری چیزوں میں ہوتی ہے. تو ان سیل کو لے کر 21 دن میں ہی یہ لوگ پتہ بچے کے سلسلے کا لگا دیتے ہیں. ابھی تو وہ مادے اپنے ابتدائی مرحلے کے اندر ہے، اس وقت ابھی پتہ بتلا دیتے ہیں وہ. تو یہ سائنس نے ترقی کی اب مزید معلومات کے ذریعے. تو انہوں نے اس عورت کو یہ کہا کہ دیکھیے 4 مہینے ابھی ہوئے ہیں اور ابھی تو بچے میں روح ڈالی گئی ہے، ابھی اس کا پورا جسم اللہ پاک کی طرف سے مکمل نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے 4 مہینے 5 مہینے ابھی اور باقی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچہ اپاہج پیدا ہوگا، مینٹلی کچھ گڑبڑ ہوگی، اس طرح کی چیزیں، تو انتظار کیجیے. اب 4 مہینے ہو گئے ہیں. چنانچہ اس کے بعد 9 مہینے پورے ہوئے، عورت نے بچہ صحیح سالم پیدا کیا. پھر ایک دن صلاح الدین صاحب پر ان کا فون گیا اور یہ کہا کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، میرا بچہ پیدا ہوا اور الحمدللہ صحیح سالم ہوا. ان کو تو ایک دم یاد نہیں آیا، مسائل پوچھے تھے، بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس قصے کو نقل کیا اور جس وقت سیمینار یہ ہوا ہندوستان میں، اس وقت بھی وہ تشریف لائے اور اس وقت بھی یہ 4 مہینے سے زائد کا ہمارے یہاں اب بچہ 4 مہینے میں روح مکمل آ جاتی ہے، اس لیے اسقاط حمل اس کے بعد جائز نہیں ہوتا ہے. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. اگر تم انکار کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے کفر کو، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہارے رب کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتلائے گا ان اعمال کے بارے میں جس کو تم کرتے تھے. بلا شبہ وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور جب اس کو عطا کرتا ہے نعمت اپنی طرف سے تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جس کی طرف وہ اس کو پکارتا تھا اس سے پہلے، اور وہ اس کے لیے کارساز بنانے لگتا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائے اس کے راستے سے. آپ کہہ دیجیے شریک اور وہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائے اس کے راستے سے. آپ کہہ دیجیے کہ دل گمراہ کرے تاکہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے. آپ کہہ دیجیے کہ مزہ اڑا لیجیے تھوڑا سا، بلا صبح تو جہنم والوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبر دو اپنی ذات کے بارے میں کہ وہ بنیاد ہے ان مخلوقات سے جو اس کے سوا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. اگر انکار کرو گے تم اور وہ تمام لوگ جو زمین میں ہیں تو بلا صبح اللہ تعالیٰ البتہ بنیاد قابل شکایت ہے. اور صحیح حدیث میں کہ میرے بندو اگر تمہارے پہلے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سے سب سے زیادہ گنہگار شخص کے دل کے مانند ہو جاؤ گے تب بھی تم میری سلطنت میں سے کوئی کمی
तब भी मेरी सल्तनत से कुछ कम नहीं होगा। बारी ताला का फरमान वला यरदा लिइबादिही अल-कुफ्र, यानी उसको पसंद नहीं करता है और न उसका हुक्म देता है। व इन तशकुरु यरदहु लकुम, यानी उसको पसंद करता है तुम्हारे लिए और तुमको और ज्यादा अता करेगा अपने फजल से। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, यानी कोई शख्स दूसरे शख्स का कुछ नहीं उठाएगा बल्कि हर शख्स से अपने ही मामले के मुताबिक पूछा जाएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम, उसकी जात के मुताबिक पूछा जाएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यानी उस पर कोई भी बात मख्फी नहीं है। बारी ताला का फरमान व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, यानी जरूरत के वक्त वो आहुजारी करता है और अल्लाह से फरियाद रसी करता है जो तन्हा है, जिसका कोई शरीक नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ा मस्सकुमुद दुर्रु फिल बहरि ضل من تدعون इल्ला इय्याह फलम्मा नज्जाकुम मिनल बर्रि अअरदतुम व काना अल-इंसानु कफूरा, और जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचती है समंदर में तो गुम हो जाते हो वो जिसको तुम पुकारते हो मगर वही, फिर जब तुमको नजात देता है खुशी की तरफ तो इआनत करते हो और इंसान बड़ा नाशुक्रा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतन मिन्हु नसिया मा काना यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, यानी खुशहाली की हालत में वो इस दुआ को और गिरियावजारी को भूल जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही अव क़ाइदन अव क़ाइमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रिन मस्सा, और बारी ताला का फरमान वजअल लिल्लाहि अंदादा लियदिल्ल अन सबीली, यानी आफियत की हालत में वो अल्लाह के साथ शिर्क ठहराता है और उसके रब कारसाज बनाता है। कुल तमत्ता बिकुफ्रिका क़लीला इन्नका मिन अस्हाबिन नार, का माना शरीक है और उसके साथ शरीक ठहराता है, शुरका ठहराता है। कुल तमत्ता बिकुफ्रिका क़लीला इन्नका मिन अस्हाबिन नार, यानी आप कह दीजिए उन लोगों से जो इस हालत पर, इस तरीके पर, इस मसलक पर है, तमत्ता बिकुफ्रि क़लीला, और ये भी सख्त धमकी है और ताकीदी वईद है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल तमत्तउ फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम्हारा कुफ्र मुझे कोई नुकसान नहीं देने वाला है। जैसे वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, बंदों की इबादत से उसकी खुदाइयत के अंदर कोई ज्यादती नहीं होती है और बंदों की शरारत से कमी नहीं होती है, अशका कल्ब से कुछ और अफजर कल्ब से कुछ नहीं होगा। इस सिलसिले में मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया, उसको कुरान ने नकल किया, और हदीस कुदसी में भी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया या इबादी, कई मतलब आ चुकी है, वला यरदा लिइबादिही अल कुफ्र, अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं फरमाया। इन तशकुरु यरदहु लकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह पाक तुमसे राजी होगा, मोहब्बत करेगा और ईमानियात में और मजीद इजाफा करेगा। आगे फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा। दुनिया में उस वक्त इस तरह के गलत नजरियात थे, आज भी है, कह देते हैं कि मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। तुमने कोई गुनाह किया, कहा कि जाओ तुम्हारे गुनाह को मैंने माफ कर दिया, तो माफ करने का हक अल्लाह पाक को ही है और किसी को नहीं है। हमारे यहाँ एक बरेलवी आलिम तो नहीं था, जाहिल था, लेकिन आलिम नुमा रहता था दोसा। हमारे मोहल्ले में एक साहब ने अपनी बीवी को 3 तलाक दी थी और उसके बाद उसने मसला पूछा सब जगह पर, सबने ही इद्दत का मसला और फिर उसके बाद हलाले की बात की। उसने कहा कि नहीं कोई हरज नहीं, 7 फकीरों को खाना खिला दो। तो हमारे मोहल्ले का ही दूसरा एक आदमी उसने मुझे बतलाया और बरेलवी ही था वो दोसा, उन्होंने मुझे कहा कि कोई खाने नहीं गया, हमारे पीछे दूसरे लोग रहते थे गैर मुस्लिमीन का, उनको वो खाना खिला दिया गया, मुसलमानों में से कोई गया भी नहीं। चूंकि इनकी कंबोली शरीफ, यादरा शरीफ, थाम से, जहां से सब जगह से फतवे यही आए थे हमारी तरह देवबंदियों की तरह, तो झटाई से ये कहता था कि मैं तुम्हारा बोझ उठा दूंगा। इसी तरीके से हमारे शिया बिरादरी के अंदर तकसीम होता है, जिब्राइल भाई ने मालूम था, तो ये वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हिंदुओं में भी ये तसव्वुर था और आवागमन के अकीदे के पीछे भी कुछ चीजें इस तरह की कार फरमाया। तो वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ये जुमला जिस वक्त कुरान ने फरमाया उस वक्त दुनिया इस मूड में नहीं थी कि उसको समझे। तुम इला रब्बिकुम, अल्लाह पाक के यहाँ हाजिरी होगी, दिलों की सारी चीजों को वो जानते हैं। आगे अल्लाह तबारक तआला इंसान की नफ्सियात को जिक्र करते हैं। कुरान और नफ्सियाती उलूम, इस पर आजकल काफी उलमा ने किताबें भी लिखी है, हदीस नबवी और इल्मुन नफ्सियात, कुरान करीम और इल्मुन नफ्सियात। डॉक्टर नजाती या इस तरह के कोई आलिम साहब, इनकी दोनों किताबें हैं, उन्होंने कुरानी नफ्सियात को भी जिक्र किया, अहादीस की भी। ये आयतें इंसान के अंदर की सोच को बतलाती है, ये नफ्सियाती उलूम कहलाती है। दुरुन दा रब्बहु, बार बार अल्लाह पाक ने नीचे भी जो आयतें जिक्र फरमाई तमाम में यही है कि इंसान पर जब मुसीबत और परेशानी आती है तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, और जब मुसीबत दूर हो जाती है तो फिर नसिया मा कान यदू इलैहि, जो दुआएं मांग रहा था, जिस तरह कर रहा था। SSC का इम्तिहान होता है तो मस्जिदों में नौजवान बच्चे आ जाते हैं, 12वीं का इम्तिहान होता है तो नमाज की पाबंदी करते हैं, जैसे ही रिजल्ट आ गया उसके बाद गुम हो जाते हैं।
خیر لیکن اتنا بھی ہے کہ وہ تو اس وقت بھی مانگتے ہیں. ہمارے طلباء کی کمزوری ہے کہ اپنے امتحان کے موقع پر بھی نہیں مانگ رہے ہیں دعائیں. تو وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیل، اللہ کے ساتھ غیروں کو ند شرکاء اللہ کے لیے تجویز کرنا. قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ پاک فرماتے کہ دنیا ہے ہی تھوڑی سی اور پھر اس تھوڑی میں بھی تمہاری زندگی اور تھوڑی، اس لیے قلیلا انک من اصحاب النار، یہ جہنم والے میں سے شمار ہوگا اس کا. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں عبادت کرتا ہے، سجدہ کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، آپ فرما دیجیے کیا برابر ہو سکتا ہے وہ شخص جو جانتا ہے اور وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، بلا شبہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو اس صفت پر ہو کہ اس تک کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اس کے ساتھ شرکا ٹھہرائے، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسوا سواء، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، یعنی اپنے سجدوں کی حالت میں اور اپنے قیام کی حالت میں. اس لیے استدلال کے ایک آیت کے ذریعے سے ان لوگوں نے جو گئے اس بات کی طرف کہ قنوت اس سے مراد نماز میں خشوع ہے، وہ صرف قیام نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قانت اس کے معنی ہے اللہ کی اطاعت کرنے والا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنا اللیل یعنی رات کا درمیانی حصہ. امام تھرو نے فرمایا کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے. حسن اور امام قتادہ نے فرمایا کہ آنا اللیل یعنی اس کا شروعی حصہ، درمیانی حصہ، آخری حصہ. باری تعالیٰ کا فرمان یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربی، یعنی اپنے عبادت کی حالت میں خوف رکھنے والا ہے، امید رکھنے والا ہے، اور عبادت میں اس کا دونوں کا ہونا ضروری ہے. اور یہ کہ خوف زندگی کی مدت میں غالب ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربی. پھر جب موت کا وقت قریب ہو تو چاہیے کہ امید اس پر غالب ہو. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے اور وہ موت کی حالت میں تھا. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں اور خوف بھی کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جمع ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوگی کسی بندے کے دل میں اس جگہ کے معنی میں، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے وہ چیز جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس کو امن دے دے اس سے جس سے وہ خوف کرتا ہے. یحییٰ البکا سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ابن عمر نے فرمایا کہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، اور بلا شبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت نماز کی وجہ سے اور کثرت قرات کی وجہ سے، یہاں تک کہ بسا اوقات آپ نے قرآن کریم پڑھا ایک ہی رکعت میں. شاید کہتا ہے کہ وہ رات گزر دیجیے تسبیح اور قرآن میں. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اور وہ آدمی جو اس سے پہلے تھا ان لوگوں میں سے جس نے اللہ کے ساتھ شرکا ٹھہرائے تاکہ وہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے. انما يتذكر اولو الالباب، یعنی بلا شبہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان فرق جانتے وہی لوگ جن کے پاس لب یعنی عقل ہو. واللہ اعلم. امن هو قانت آناء اللیل، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک طرف یہ لوگ شرک کے اندر رچے بچے ہیں اور اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں جو توحید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. قائمن ساجدن و قائمن، اور آناء اللیل رات کے مختلف حصوں میں، تہجد بھی آ گئی، مغربی عشاء بھی آ گئی. جن حضرات نے جو کچھ کہا اسی طریقے سے آگے روایتیں آتی ہے تہجد کے سلسلے میں کہ اگر مغرب بعد بھی کچھ رکعتیں پڑھ لی تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دیتے ہیں. تو اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے مغربی عشاء کہی. آناء اللیل رات کے کچھ حصوں میں. یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، یہ بتلایا کہ جتنے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنی زیادہ خوف پیدا ہوگا، اس لیے جتنا زیادہ وہ اللہ سے قرب کریں گے یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرنا ان کا زیادہ ہو جائے گا. اور یرجو رحمت ربی، دنیاوی امور میں تو اکثر اوقات میں آدمی اللہ سے ڈرتا ہی رہے، البتہ بڑھاپے کے اندر عمر کی ایک بڑے حصے کے بعد یرجو رحمت ربی، اب اس وقت نا امید نہ ہو. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ دو چیزیں جمع نہیں ہوگی، ایک بات ہی رکھو کہ اب عمر ختم ہو رہی ہے، دنیا سے قریب ہو رہے آخرت سے، تو اس موقع کے اوپر اللہ سے امید ہی رکھو.
یحییٰ بکا کثرت سے مشہور ہے، بہت زیادہ رونے والے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کو پڑھا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس سے حضرت عثمان مراد ہے، حضرت عثمان ہی مراد ہے یہ نہیں فرمایا، لیکن ابن عمر نے اپنی آنکھوں سے حضرت عثمان کو دیکھا تھا، اور پھر حضرت عثمان کے متعلق لوگ وہ بات نہیں جانتے تھے جو آپ کی عبادتوں کی تھی، اور آپ کے متعلق اس وقت غلط قسم کی چیزیں بھی چلی تھی آپ کے دور خلافت کے اندر، اسی لیے حضرت ابن عمر کے پاس بخاری میں روایت گزر چکی، عراقی آیا اور آ کر اس نے پوچھا، شامی آیا اور پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، احد میں یہ ہوا تھا، اس طرح کی آپ نے ان سب کے جواب دیے اور پھر حضرت عثمان کی وضاحت فرمائی، یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين۔ آپ کہہ دیجیے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، تم ڈرو اپنے رب سے ان لوگوں کے لیے جس میں اچھے عمل کے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بلا صبح پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے۔ آپ کہہ دیجیے کہ بلا صبح مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اسی کے لیے خالص عبادت کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بندوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حکم دیتے اپنے مومن بندوں کو اس کی اطاعت پر اور تقوی پر جمے رہنے کا۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کر اس دنیا میں بھلائی ہے، ان کی دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ وارض اللہ واسعہ، امام مجاہد نے فرمایا کہ تم ہجرت کرو اس سرزمین پر اور جہاد کرو اور دور رہو بتوں سے، اور فرمایا کہ جب تم کو دعوت دی جائے اس کی نافرمانی کی طرف تم سے بھاگو۔ پھر فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، باری تعالیٰ کا فرمان انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ ان کے اعمال کا ناپ تول نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو بے حد و حساب لپیں بھر بھر کے دیا جائے گا۔ ابن جریج نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حساب نہیں دیا جائے گا ان پر ان کے عمل کے ثواب کا کبھی بھی، لیکن اور زیادہ دیا جائے گا اس پر۔ امام سدی نے فرمایا کہ اس سے مراد جنت ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، یعنی بلا صبح مجھے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، امام سدی نے فرمایا کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت سے سب سے پہلے اول المسلمین میں اپنی امت میں یہ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے وہ بندو جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو اپنے رب سے، اور جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حیاتاً طیبہ فرمایا، دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ وارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اس سے بتلایا کہ اگر کسی علاقے میں تمہیں اللہ کی توحید پر عمل کرنے میں رکاوٹیں آ رہی ہو، شرک کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہو، ستایا جا رہا ہو، تو ایسے موقع پر ہجرت کر کے اللہ کی سرزمین میں دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم، اور اگر وہاں بھی ٹھہرے رہے حالات ناخوشگوار ہے تو اللہ صبر میں یہ دونوں مفہوم آ گئے، صبر علی الطاعہ بھی ہے، معصیت سے بھی بچنا ہے، اجرہم بغیر حساب۔ اللہ پاک کی طرف سے جب بندوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانیاں دی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بے حساب عطا فرمائیں گے۔ اسی کو اوزاعی فرماتے ہیں ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، وہ اتنے قیمتی ہوں گے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایسے ہی بخشش ہو جائے گی۔ ابن جریج کا بھی یہی حاصل ہے، ان کے ثواب کا حساب نہیں لگایا جائے گا لیکن زیادہ ہی کیا جائے گا۔ سدی بھی فرمانے کہ جنت میں یہ سب کچھ ہوگا۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، میری امت میں میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میں خوف کرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں میرے رب کے بڑے دین کے عذاب کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے بس تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اس کو چھوڑ کر۔ آپ کہہ دیجیے کہ بلا صبح خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن، اور سنو یہی کھلا خسارہ ہے ان کے لیے، ان کے اوپر سے بھی آگ کے صاحبان ہوں گے اور اس کے نیچے سے بھی صاحبان، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اے میرے بندو بس تم میری ہی
مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجیے محمد حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اور وہ قیامت کا دن ہوگا. اور اس کے معنی ہے کہ اس کے علاوہ سے تعریف کرنا بطریقے اولا ہوا تھا. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونی, اور یہ بھی دھمکی ہے اور ان کی طرف سے برات ظاہر کرنا ہے. قل ان الخاسرین, یعنی پورا کا پورا خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں, الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامہ, یعنی وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے, پھر ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوگی. برابر ہے کہ ان کے گھر والے جنت کی طرف گئے ہو یا وہ جہنم کی طرف گئے ہو, یا یہ کہ وہ تمام کے تمام جہنم رسید ہوئی ہو, اور لیکن ان کے لیے کوئی اجتماع نہیں ہوگا نہ خوشی ہوگی. الا ذلک هو الخسران المبین, یعنی یہی کھلا ظاہر اور واضح خسارہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان کیا جہنم میں, فرمایا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذلك يخوف الله به عباده, یعنی اللہ تعالیٰ اس خبر کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے اپنے بندوں کو, تاکہ وہ بچے حرام کاموں سے اور گناہوں سے. باری تعالیٰ کا فرمان یا عبادی فاتقون, یعنی میری سختی سے, میری گرفت سے, میرے عذاب سے اور میرے سزا سے ڈرو. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا نبی ہو کر تو اخاف یوم عذاب یوم عظیم, مجھے بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے بڑے دن کا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے تو مانا ہوا تعریض بغیری, حضور کے علاوہ کو تو تعریضاً کہا گیا بطور اولا ہم لوگوں کو, کہ جب نبی کا یہ حال ہے تو نبی کے علاوہ کو کس طرح ڈرنا ہوگا. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی. پھر بار بار اس صورت کے اندر اخلاص اتنی کثرت سے ذکر کیا ہے سورہ زمر میں. فاعبدوا ما شئتم, اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت کرنا چاہو کرو, بطور دھمکانے کے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الخاسرین, الف لام مضاف کے بدلے میں ہے, کل الخاسرین مکمل طور پر خسارہ اٹھانے والے, الذین خسروا انفسهم واہلیہم, جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. الخاسرین یوم القیامہ, مکمل خسارہ اٹھانے والے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا, تو وہاں بھی اس کا بدلہ ملے گا ان کو. اب یہ خسارہ کس طرح کا ہوگا اس کو ذکر کیا, سب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے, چاہے سب کے سب جہنم میں جائے تب بھی اجتماع نہیں ہوگا, اور کچھ جنت میں کچھ جہنم میں اگر ہے تب بھی ان کا اجتماع نہیں ہو سکتا. اللہ ذالک هو الخسران المبین, یہی بڑی ناکامی ہے کہ دنیا میں جن کے لیے یہ سب کچھ کیا اب وہیں انہی سے علیحدگی اختیار, یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے. لهم من فوقهم ظلل, اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی مختلف شکلیں ہوگی. سایہ آگ کا بتلایا, اوپر سے بھی ہوگا نیچے سے بھی ہوگا, اللہ ہی ان کی کیفیتوں کو جانتے ہیں. ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب. اسی طرح لهم من جہنم مہاد, بار بار اس قسم کی آیتیں آئی, غوطہ لگانا ہوگا. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم, اوپر سے نیچے سے عذاب آئے گا. ویقول, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے ما کنتم تعملون, جن اعمال کو تم اللہ پاک کی طرف سے جو کہا گیا تھا نہیں کیا, اور جو نہیں کہا تھا اس کو کیا, بلکہ جس سے روکا تھا اس کو کیا, تو ذوقوا ما کنتم. ذالک یخوف اللہ بعبادہ, یہ عذاب کی شکلیں اور عذاب کے سلسلے کی خبریں بتلا کر اللہ پاک اپنے بندوں کو ابھی دار دنیا میں ہے ان کو ڈرا رہے ہیں کہ جس دن اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اس وقت تو کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا, دار الجزا ہوگا, وہ دار العمل نہیں ہوگا. یا عبادی فاتقون, اس لیے اب تک دار دنیا میں ہو تو عبادت گزار بندے بن جاؤ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.